موساد جاسوس کیسے بھرتی کرتی ہے؟ ریکروٹمنٹ کے سلسلے میں متوسط شکل و صورت اور غیر نمایاں مگر باصلاحیت نوجوانوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ صحافیوں کا کہنا ہے کہ سالہ سال موساد کے لوگوں سے ملاقاتوں میں بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ ان میں کوئی باروب اور نمایاں شخصیت والا کوئی فرد پایا گیا ہو۔ البتہ وہ سب کے سب انتہائی باصلاحیت اور ذہین لوگ تھے۔ ان کی قابلیت اور متنوع ذوق اپنے ملاقاتی کو لازماً متاثر کرتا ہے۔ موساد کو سخت جان اور باعمل نوجوانوں کی تلاش رہتی ہے جو پبلک مقامات پر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے رہنا پسند کرتے ہوں اور کسی کو اپنی وہاں موجودگی کا سبب نہ بتائیں، حتیٰ کہ اگر اپنا کوئی قریب ترین دوست بھی مل جائے تو اس پر بھی اپنا مقصد ظاہر نہ کریں۔ یہ بھی نہ بتائیں کہ یہاں کتنی دیر سے کھڑے ہیں اور کب تک کھڑے رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابتدائی تربیت کے دوران ریکروٹوں کی کمزوریوں کو جاننے کی پوری کوشش کی جاتی ہے اور ان کے پس منظر کی بھی گہری چھان بین کی جاتی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ان کی کسی عرب سے جان پہچان اور دوستی تو نہیں۔ پھر زیر تربیت نوجوانوں میں سے حتمی انتخاب انہی کا ہوتا ہے جو ملٹری سروس کی اہلیت رکھتے ہوں اور خفیہ سروس کے لیے بھی موضوع پائے جاتے ہوں۔ کسانوں کے بچوں کو طبعاً اور مزاجاً موساد کے لیے مناسب پایا گیا ہے۔ کمپیوٹرز کی تعلیم ان میں ایجنٹ بننے کی اسی طرح صلاحیت ابھارتی ہے جیسے ایک انگریز بچہ اچھے پبلک سکول میں تعلیم پانے کے دوران MI6 میں بھرتی ہونے کا خواب دیکھنے لگتا ہے۔ سکول اور یونیورسٹی کی تعلیم پا کر آئے ہوئے کمپیوٹرز کے نوجوان موساد کے بہت کامیاب ایجنٹ ثابت ہوتے ہیں۔ کیس ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ اچھی تربیت پانے کے باوجود بعد نئے افسر کسی نہ کسی داخلی کمزوری کے باعث فیلڈ ورک میں ناکارہ ثابت ہوئے۔ ایک ایجنٹ کو ایک انتہائی خطرناک مہم پر بیروت بھیجا گیا، مگر وہاں جا کر وہ اتنا گھبرایا کہ ڈر کے مارے ہوٹل کے کمرے سے باہر ہی نہیں نکل سکتا تھا۔ جس کام کا اس نے بیڑا اٹھایا تھا اس کی مشکلات کو سامنے پا کر اس کے قوی ارادے نے جواب دے دیا اور ایک صبح اس نے خود کو بالکل مفلوج پایا، چنانچہ اسے بیروت سے بمشکل واپس لایا گیا۔ ریکروٹوں کا ابتدائی تربیتی کورس 1 سال کا ہوتا ہے جس میں انہیں پیشے کی بنیادی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، مثلاً کوڈز کی زبان اور عبارتیں، ہینڈ گن کا استعمال، ذاتی دفاع، فیلڈ کرافٹ اور خطرات کا جائزہ لینا وغیرہ۔ غیر ملکی زبانیں جاننا بھی موساد کے مردوں اور عورتوں کے لیے بہت ضروری خیال کیا جاتا ہے تاکہ وہ اہل زبان ہی کی طرح انہیں بول اور سمجھ سکیں۔ ریکروٹوں کو بین الاقوامی سماجی کلچر سے بھی اتنا مانوس کر دیا جاتا ہے کہ جب وہ دوسرے ممالک میں جائیں وہاں اجنبی نہ دکھائی دیں۔ مثلاً لباس کیسے پہننا ہے، گپ شپ کیسے کرنی ہے، موسم کا حال کیسے پوچھنا ہے اور اس سے متعلق گفتگو کیسے کرنی ہے۔ یہ چیزیں بظاہر تو معمولی ہیں لیکن اس سے ناآشنائی ان کے لیے بڑے مسائل پیدا کرتی ہے۔ ٹریننگ کے دوران سب سے مشکل چیز یادداشت ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ایک سابق موساد ایجنٹ کے کہنے کے مطابق وہ ریکروٹوں کو ویڈیو فلم دکھاتے ہیں اور پھر چلتے چلتے اسے اچانک بند کر کے مطالبہ کرتے ہیں کہ ابھی تم نے جو اشیاء دیکھی ہیں ان کی فہرست بناؤ۔ اس میں غلطی اور فروگزاشت کا پورا امکان ہوتا ہے۔ اس قسم کی آزمائشوں میں بہت کم نوجوان پاس ہو سکتے ہیں۔ اندازاً 30 اور 45% امیدوار یا تو فیل ہو جاتے ہیں یا خود ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ تربیتی مراحل میں سے گزرنے والے نوجوانوں کی مشکلات کا اندازہ کیا جائے تو ان کے ناکام ہونے یا دل برداشتہ ہو جانے پر کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک ریکروٹ نے بتایا کہ اسے حکام نے اس آزمائش میں ڈالا کہ اسے انگلستان کے شمال کی جانب سفر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسے کوئی زیادہ راہ بھی نہیں دی گئی، صرف یہ کہا گیا کہ تمہیں فلاں شخص فلاں جگہ ملے گا، تم نے خرچہ اسی سے لینا ہے۔ وہ جب بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا تو وہ شخص وہاں نہ ملا کیونکہ اسے ملنا ہی نہیں تھا وہاں۔ چنانچہ اب یہ اس کی ذہانت اور جذبہ پیش قدمی کا امتحان تھا کہ وہ اکیلا کیسے حالات پر قابو پا سکتا ہے اور گھر کیسے واپس پہنچ سکتا ہے۔ اس نے یہ کیا کہ سپر مارکیٹ میں نقب زنی کی واردات کی، اتنی رقم چرا لی کہ ایئر لائن کا ٹکٹ خرید سکتا۔ بعض نوجوانوں کی یہ آزمائش تھی کہ انہیں بیرون ملک پہنچا کر وہاں اغوا کیا گیا اور ان سے سخت تفتیش کی گئی۔ اغوا کرنے والے اور تفتیش کرنے والے اپنے محکمے کے سینئرز ہی تھے جنہوں نے عرب بن کر ساری کارروائی کی۔ اس کا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ زیر تربیت نوجوان غیر متوقع اور پرخطر حالات میں اپنے اوسان برقرار رکھ پاتے بھی ہیں یا نہیں۔ درجہ بندی میں جو نوجوان سب سے آگے رہتے ہیں انہیں مزید اعلیٰ تربیت کے لیے تل اویو کے شمال میں ہرزیلیا ٹریننگ سکول بھیج دیا جاتا ہے۔
موساد فخر سے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کی کارندے خفیہ خبریں اکٹھی کرتے وقت بلند ترین اخلاقی معیار پر پورا اترتے ہیں۔ بین الاقوامی قانون کے تحت تمام خفیہ سرگرمیاں اور اطلاعات اکٹھی کرنا غیر قانونی کام ہے۔ اس کے باوجود ہر قوم ان سرگرمیوں میں ملوث ہوتی ہے، اس لیے ہر ملک کو ایسے غیر قانونی آپشنز استعمال کرتے وقت ان کی گائیڈ لائنز کا خود ہی تعین کرنا ہوتا ہے۔ اسرائیل نے اس سلسلے میں ایک منفرد تصوراتی معیار مقرر کر رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جائز ہے جسے نہ صرف حکومت وقت اور سیاسی لیڈروں نے درست قرار دیا ہو، بلکہ انٹیلیجنس کے سربراہ اور خود انٹیلیجنس کے ایجنٹ بھی جائز سمجھتے ہوں، لیکن اس معیار پر وہ پورا نہیں اتر سکتا۔ 1972 کے اولمپکس میں میونخ میں جو قتل عام کا واقعہ ہوا تھا، اس پر اس نے غضب الہی ٹیم، ریتھ آف گاڈ ہٹ ٹیم بھیجی تھی تاکہ جو لوگ ان کے ذمہ دار تھے ان سے انتقام لیا جا سکے۔ ٹیم کے ہر ممبر کو اس کے ہدف کے بارے میں تفصیلی عمال نامہ یعنی ڈوزیر مہیا کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا اس شخص سے فی الواقع جرم سرزد ہوا ہے، اس کے جرم ہونے میں رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے، لہٰذا تمہیں اسے ہلاک کر کے واپس آنا ہے۔ موساد کا دعویٰ ہے کہ وہ کسی بھی ایجنٹ کو استعفیٰ دینے سے نہیں روکتی، اگر ملازم بددل ہو جائے تو بے پرواہی اور تساہل کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے، لہٰذا اسے مستعفی ہونے سے روکنا اچھی بات نہیں۔ ملتون مزاج اور غیر متوازن افراد کو بھی سروس کے لیے موضوع نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ ایسے لوگ جلد یا بعدیر بے نقاب ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی سروس کی رازداری کا معیار بھی گر جاتا ہے۔ جوناتھن پولارڈ نامی ایک ایجنٹ اسی زمرے میں آتا ہے۔ وہ امریکی بحریہ کی انٹیلیجنس میں تھا اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتا تھا۔ وہ بہت جذباتی، غیر محتاط اور شیخی باز تھا۔ اس وقت کے FBI کے سربراہ ولیم ویبسٹر نے، جو بعد میں CIA کا ڈائریکٹر ہو گیا تھا، لکھا کہ بہت سے ماہرین پولارڈ کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا کرتے تھے کیونکہ وہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس کا بھرتی کر لیا جانا غیر معمولی واقعہ محسوس ہوتا تھا۔ موساد آج کل اس مخمسے سے دوچار ہے کہ کیا اسے فلسطین کے باہر کے یہودیوں سے جاسوسی کا کام لینا چاہیے یا نہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ باہر کے یہودی اس شعبے میں بڑے شوق اور رغبت سے بھرتی ہونا چاہتے ہیں، لیکن اس سے مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ اگر بھرتی ہونے کے بعد وہ جاسوسی کرتے ہوئے پکڑ لیے گئے تو ان ملکوں کی مقامی یہودی آبادی کو انتقام کا نشانہ بنایا جائے گا اور دنیا بھر میں پرانی سام دشمنی کی تحریک ایک بار پھر چل نکلے گی۔ یہ خطرہ اسرائیلی انٹیلیجنس نیٹ ورک شروع ہوتے ہی محسوس ہو گیا تھا۔ ایجنسی کے کام کا فوجی پہلو عربوں کی عسکری قوت سے باخبر رہنا ہے اور خاص طور پر ان کی قیادت، ان کے حوصلوں اور ان کے ساز و سامان کے بارے میں رپورٹیں تیار کرنا ہے۔ یہ ان کی داخلی سیاست اور سفارتی سرگرمیوں میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ موساد کے ایجنٹ عرب لیڈروں کے باہمی تعلقات میں آنے والی تبدیلیوں پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے تجارتی مذاکرات اور بالخصوص جنگی آلات کی خریداری اور فراہمی کے مسائل کی تحقیق اس کا مستقل موضوع ہے۔ اس کے ماہرین اور تجزیہ کار عربوں کے پروپیگنڈے کا بھی مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ موساد اقوام متحدہ کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھتی رہی ہے، کیونکہ اس کے نزدیک یہ عموماً اسرائیل کے مفاد کے ساتھ موازنانہ رویہ نہیں رکھتی۔ موساد عربوں کے خفیہ راز اکٹھے کرتی رہتی ہے، پھر ان رازوں کی مدد سے ان کے درمیان ٹکراؤ پیدا کرتی ہے اور شکوک و شبہات کے بیج بوتی ہے، جس سے عربوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں۔ یہ تھا موساد کی ریکروٹمنٹ سروس کے بارے میں، کہ موساد لوگوں کو کیسے بھرتی کرتی ہے اور کس طرح ٹریننگ دیتی ہے اور کیسے اپنے لوگوں کو ماہر بنانے کے لیے مسلسل محنت اور مسلسل آزمائش سے گزارتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ موساد کی سیریز میں ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے۔ شکریہ۔